بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحج کا سیشن نمبر 10 کر رہے ہیں اور یہ سورہ سمری ہے۔ آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے 1447 ہجری اور 1 مارچ ہے 2026، یعنی کہ 11th آف رمضان 1447 ہجری اینڈ 1 مارچ 2026، اور ہم کر رہے ہیں آج سورۃ الحج کا سیشن نمبر 10، اور یہ ہے سورہ حج کی سمری، یہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ حج جو ہے اس کا نام سورہ حج اس لیے ہے کہ چوتھے رکوع کی دوسری آیت میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تو اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ حج ہے۔ یہ ایک یونیک سورت ہے جس کی کچھ آیتیں مکی ہیں اور مدنی ہیں، اسی طرح کچھ سفر میں نازل ہوئی ہیں، کچھ قیام کے دنوں میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے جو حنفی اسکالرز ہیں ان کے تحت تو اس میں ایک ہی سجدہ ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ وہ صورت ہے جس میں 2 سجدے ہیں، جو ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ اس کی کچھ یونیکنیس ہے۔ اب اس صورت کی جو پہلی 24 آیتیں ہیں وہ اس کے انداز سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہجرت سے کچھ عرصے پہلے کے دور میں مکی زندگی میں نازل ہوئیں، اور 24ویں آیت کے بعد کیونکہ انداز بیان پھر بدل جاتا ہے، تو اس سے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیتیں مدنی آیتیں ہیں، مدنی ہیں، جو مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو اس لیے یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، لیکن کیونکہ اس کا اچھا خاصا جو پورشن ہے سورت کا وہ مدینہ میں نازل ہوا، اس لیے جب آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو لکھا ہوگا سورۃ الحج مدنیہ، اس لیے۔ اچھا، اب اس سورت کی پہلے ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو اسٹارٹ ہوتا ہے اس کا وہ ظاہر مکی دور میں ہے، تو اس کے اندر بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار مکہ ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ تم لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ جو انسان ہے اس کے لیے اس کو پر قیامت کا دن آنے والا ہے، اور تم اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست بڑی سخت چیز ہے۔ تو پہلے ایک طریقے سے یاد دہانی کرائی گئی ہے اس صورت میں۔ اس کے علاوہ اس میں پھر جب یہ والا پارٹ ہو گیا کمپلیٹ اور پھر مدینے والی آیات نازل ہوئیں، تو وہ بیسیکلی مدینے کے جو لوگ تھے نا، وہ مکے سے جو ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین جو تھے وہ پوری زندگی ان کی حرم کے گرد گھومتی تھی، یعنی کہ وہ ان کا کوئی دعا مانگنی ہو تو حرم پہنچ گئے، خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگ لی، اور جناب حج کا سیزن تو ان کے لیے مین ہوتا تھا، پوری جو علاقہ تھا وہاں سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ اب ان کی زندگی میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا تھا جس میں ذوالحجہ آئے اور انہوں نے حج نہیں کیا۔ تو یہ پہلا حج ان کا ایسا گزر رہا تھا، یعنی پہلا ذوالحجہ جو تھا ہجرت کے بعد وہ ایسا گزر رہا تھا کہ ان کا دل کٹ رہا تھا کہ بھائی، اور یہ پتہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے انہوں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ حج یا عمرہ کرنے نہیں آ سکتے۔ تو اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ یاد دہانی کرائی کفار کو کہ بھائی یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ ایک تو تم یہاں شرک کرتے ہو، اور دوسرا تم لوگوں کو یہاں آنے سے روکتے ہو۔ اور پھر مسلمان یہ انتظار کر رہے تھے کہ بھئی اب یہ ہمیں حرم میں بھی جانے دے رہے، ہمارے جانوروں کی قربانی بھی وہاں نہیں ہو پا رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، اب 13 سال اس سے زیادہ گزر چکے ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لڑنے کی اجازت کب ملے گی؟ تو پھر یہ وہ صورت ہے جس میں ان کے خلاف کھلی جنگ کرنے کی اجازت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ اس کے بعد پھر یہ ایسا موقع تھا کہ جس میں حج کے بارے میں بھی احکام بتا دیے جائیں، لہٰذا حج کے احکامات اس صورت میں بتائے گئے، قربانی کے احکام اس صورت میں بتائے گئے۔ پھر اس صورت کے اندر جو آڈینس ہے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو مشرکین مکہ ہیں جو کہ حرم میں ایک تو شرک کر رہے تھے، اوپر سے لوگوں کو آنے سے روک رہے تھے۔ دوسرا کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن بارڈر لائن پر مسلمان تھے، ان کو یہ ہو رہا تھا کہ اگر ان کا کوئی پریویل کر گیا پیغام تو ان کی طرف آ جائیں گے، ورنہ پلٹ کے واپس کفر کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ ہپوکریٹس تھے، ان سے خطاب کیا۔ اور کچھ مسلمان جو ہیں وہ ایسے تھے یعنی کہ جو انتظار کر رہے تھے کہ انہیں اجازت مل جائے جہاد کی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی خطاب کیا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگر یہ مسلمان جو ہیں جو ابھی جہاد کی اجازت مانگ رہے ہیں، جس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر انہیں اقتدار مل جائے زمین میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان سے کیا آسک ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کا ان کی کیا ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. تو یہ سورت کا اوور آل اوور ویو ہے. اب یہ جو ٹاپک وائز ہم نے اس کی ڈسٹریبیوشن کی ہے اس سورت کی، اس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ریمائنڈر آف دا ججمنٹ ڈے اینڈ ہیومن لائف سائیکل. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو پارٹ ہے سورت کا یہ مکی پارٹ ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سٹارٹ کیا ہے سورت کو، سورہ حج کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے. تو اسٹارٹ میں جو ٹاپک ہم نے اس کو ٹائٹل دیا وہ تھا ریمائنڈر آف دا ججمنٹ ڈے اینڈ دا ہیومن لائف سائیکل. تو اب یہ ہم پڑھتے ہیں ترجمہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر دیا ہے ہاررز آف دا ججمنٹ ڈے کا، کہ جو آخرت ہے وہ کس قسم کی چیز ہوگی، کیا لوگوں کے چہروں پر اثرات ہوں گے، کیا ان کی حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے. جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے جیسے وہ نشے میں بد حواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اور اب یہاں پر کچھ روایات آتی ہیں معرف القرآن میں کہ نضر بن حارث کا یہ ذکر ہوا ہے، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی شیطان کو، جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کی عذاب کی طرف لے جائے گا. پھر لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ جو انسان کی لائف سائیکل ہے وہ بتا رہے ہیں اور اسے کمپیئر کر رہے ہیں جو لینڈ کی لائف سائیکل ہوتی ہے، جو زمین کی. کیونکہ اس میں مدینے کے اندر بھی لوگ اور مکے میں بھی دیکھتے تھے نا کہ کھجور کے درخت ہیں یا لینڈز ہیں، اور وہ پھر خزاں کے اندر کیسے بیرن ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان میں پھل لے آتا ہے. تو یہاں جو اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے، سب ٹاپک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے لوگوں اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں. اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لے آتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ. اور تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تم ہی میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بڑھاپے کی عمر تک، بدترین عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے. پھر اس کی مثال زمین کے ساتھ دے دی، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پہ پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو، تمہاری اپنی مثال دے دی زندگی کی، پھر زمین کی مثال دے دی کہ اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں تو مرجھائی ہوئی زمین جو ہے فلرش کرنے لگتی ہے. تو یہ ثبوت ہے کس چیز کا؟ کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. ایک صاحب تھے، فلسفی تھے کوئی، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اعوذ باللہ. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ بھئی یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ جو بنانے والا ہے اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ اگر آئی فون لیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ بائی ایپل انکارپوریشن کیلیفورنیا. تو انہوں نے کہا کوئی چیز ہو جس پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ میڈ بائی اللہ، تو میں ایمان لے آؤں گا. تو انہیں سمجھانے کی بات یہ بتائی کہ بھائی جو اپنی ذات کے اندر جو ہماری یہاں چیزیں کام کر رہی ہیں، جو جسم کام کر رہا ہے، جو آنکھیں کام کر رہی ہیں، جو دل کام کر رہا ہے، جو مچھلی سمندر میں تیر رہی ہے، جو پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ سب بول رہے ہیں اپنی زبان حال سے کیا؟ میڈ بائی اللہ. یہ سورج جو نکل رہا ہے، یہ چاند جو نکل رہا ہے، جو بادل چل رہے ہیں، جو بارش آ رہی ہے، یہ اپنی گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کیا؟ کہ میڈ بائی اللہ. کیوں؟ کیونکہ کوئی سیکنڈوں کا ان کے اندر فرق نہیں آتا. اگر سیکنڈ کا فرق آئے تو پوری یونیورس جو ہے اس کا نظام خراب ہو جائے. تو کون ہے جو چلانے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے، وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. اب جب وہ قدرت رکھتا ہے
تو جو لوگ نیک کام کریں گے اور جو برے کریں گے وہ برابر ہو گئے، تو پھر تو یہ انصاف نہیں ہوا. تو یہ سب ثبوت ہے اس بات کا کہ ایک آخرت کا دن آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے ان سب لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا جو قبروں میں ہیں. اب یہاں پر دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے سورت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگ بتائیں اپنے بلیف کے حوالے سے، ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل ود ریسپیکٹ ٹو دیئر بلیف. اس میں پہلی ٹائپ ہے دا ایروگینٹ ونس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب. ثانی عطفہ، وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے. یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا. یہ بات طے ہے، ذالک ہوا الضلال البعید، یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے، یعنی ان کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ان پر یہ ہوگا. اب یہاں پر دوسری ٹائپ، پہلی ٹائپ بتائی دا ایروگینٹس، دوسرا بتایا ہے وہ جو ڈاؤٹ فل ہے، ہپوکریٹ، بارڈر لائن پہ کھڑا ہوا عبادت کر رہا ہے کہ اگر مسلمان پریویل کر گئے تو ان کے ساتھ مل جاؤں گا، یہ نہیں کر پائے تو دوسروں کے ساتھ. تو اس پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے بہت مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوزر ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. کیونکہ دنیا میں بھی جو وہ لوگ پارٹی کر رہے تھے اور گھوم رہے تھے، دنیا کے مزے لوٹ رہے تھے، اس وقت بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، بس اس اینگل سے کہ یار اگر ان پہ کوئی مشکل آئی تو ادھر پلٹی کھا لوں گا، اور وہ انہیں اپنا پارٹ سمجھ نہیں رہے تھے. تو دنیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو جو ہے ایک موقع دیا تھا کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو، مگر یہ بارڈر لائن پہ ہی کھڑا رہا، تو یہ دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایسے شخص کے لیے کیا کہا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، یعنی اس شخص نے کی دنیا میں بھی نقصان ہوا، آخرت میں بھی. دنیا بھی لوز کی اس نے، آخرت بھی لوز کی، الٹیمیٹ لوزر ہے یہ. یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے، ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. یہی تو کھلی پرلے درجے کی گمراہی ہے. اب دو طریقے کے لوگ ہو گئے. یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا. اب دو ٹائپ کے لوگ بتا دیے. پہلے کون سے تھے؟ ایروگینٹ. دوسرے کون سے تھے؟ ہپوکریٹس. تیسرے بتانے جو ایمان والے ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یقیناً وہ ہر کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے. اب یہاں پر سینکس کو بتایا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے. سینکس کون ہے؟ ہر چیز میں مین میخ نکالتے تھے کہ یوں کیوں ہے، یہ کیوں ہو گیا، ان پر کیوں نازل ہو رہی ہیں وہی، کوئی اور سردار پہ کیوں نہیں ہو گئی. سینکس ہیں یہ، ہر چیز کے اندر ان کو مسئلے نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سینکس کو. اللہ چیلنج ٹو دا سینکس. جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک اب مدد تو آ رہی ہے اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھیے کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے. یعنی اس کی مطلب جو جابر بن زید سے رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اصل میں اس کا جو سورس ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہی آ رہی ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے، تو اگر کسی شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں پر غم و غصہ ہے تو وہ کیا کرے کہ آسمان تک ایک رسی تانے، آسمان پر جائے اور نعوذ باللہ وہاں سے وہی کا سلسلہ کاٹ ڈالے، جو ظاہر نہیں ہوگا. تو بیسیکلی یہ ایک محاورے کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، یعنی وہی کا رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تردید اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن میں تو کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ کسی بھی ریلیجن والے لوگوں بہت سارے، اور یہ بڑی ریلیونٹ ہے آج کل، کہ ایک ظالم ہے وہ دوسرے بڑے ظالم کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے، ایک نصرانی ہے ایک یہودی، اور ہندو بھی مل گئے اب ساتھ ان کے، تو ظاہر ہے مسلمانوں پر ہی حملہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں نا، اور ہو بھی رہے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ
کیا دیکھ نہیں رہا ان چیزوں کو؟ یہ تو آج کل کے دور میں بھی انسان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی. تو ایسا ہی فیلنگ اس وقت مسلمانوں کی بھی تھی جب کفار مکہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے. اور یہ تو وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے اور تب بھی ظلم ہو رہے تھے. تو دل تو میں خیال تو آتا ہے نا کہ بھئی اللہ کی مدد کب آئے گی, یہ ظالم کو اللہ میاں کب پکڑیں گے. تو یہ آیات ہیں جو کہ ایسے موقع کے لیے پڑھنے کے لیے ریلیونٹ ہیں بہت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا, بلا شبہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے, والذین ہادو یا وہ جو یہودی ہوئے, والصابئین یا صابی, والنصارى یا نصرانی یعنی کہ کرسچنز, والمجوسا یعنی جو آتش پرست ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, والذین اشرکوا یعنی آج کل کے کانٹیکسٹ میں ہندو اور بدھ, اور وہ لوگ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ان کو, ان کے ظلم کو دیکھ رہا ہے, بٹ ڈے آف ججمنٹ آخرت میں اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. پھر فرمایا کیا تم نے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی ظاہر کی اور بتایا کہ زمین آسمان میں سب جو ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ آیت سجدہ ہے, ہم اردو میں پڑھیں گے. کیا تم نے, اور اردو میں پڑھنے سے آیت سجدہ کو اردو میں پڑھیں تو سجدہ واجب نہیں ہوتا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, نے سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی, اور بہت سے ایسے بھی جن پر عذاب طے چکا ہے, جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے. یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیات ہیں ان میں ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ بتائی کہ دنیا میں بس دو ہی قسم کے لوگ ہیں, ایک مومن ایک کافر. اچھا, یہ کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ ایک نیا نکالا تھا ریلیجن جس کا نام رکھا تھا ہیومینٹی. تو آپ ہندو ہوں, آپ جو ہیں وہ کافر ہوں, آپ مشرک ہوں, آپ بدھ ہوں, آپ کرسچن ہوں, آپ جیو ہوں, آپ مسلمان ہوں. کیا بات تھی کہ بھئی ہم تو ہیومینٹی کی پرچار کرنے والے ہیں. تو ہیومینٹی کیا ہے, give rights to everyone, take care of the children, don't sexually exploit the little girls, right, and be very fair, there should be a general justice system. یہ چیزیں ہی سیکھ رہے تھے نا, ساری چیزیں یہی سیکھ رہے تھے نا. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ سب جھوٹ, سب کچھ جھوٹ. اصل قصہ کیا تھا, ایک دنیا میں قوم ہے جو کافر ہے, چاہے وہ ہندو کافر, چاہے وہ یہودی کافر, چاہے وہ عیسائی کافر, وہ اصل میں کیا ہے, کافر ہے. وہ کافر ہے, وہ ایک قوم ہے. اور دوسرا کون ہے, مسلمان. بس دو ہی قومیں ہیں دنیا میں, ایک طرف مسلمان ایک کافر. اور جنگ کس بات پر ہے, ایک اللہ کو مانتا ہے, اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, اور جو اس زمانے کی کتاب ہے, چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی ہو, کون سی, توریت, چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی ہو, کون سی, انجیل, چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہو, کون سی, قرآن, وہ اس کو مانتا ہے. جو اس وقت کی کتاب ہے اسے مانتا ہے, اپنے رسول کو مانتا ہے, پچھلے رسولوں کو مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرتا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے. ان کی لڑائی یہی ہے صرف. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کو فالو کرنے والے ہیں, شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں, اور شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں نا ان حالات میں. سب سے زیادہ آزاد کرنے والی چیز انسان کو کیا ہے, موت. سب سے آزاد کرنا, ساری جو ٹینشنیں ہیں, کھانا پینا اٹھنا, جاب کرنا, پڑھائی کرنا, یہ کرنا فلانا کرنا, جو مر جاتا ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, وہ تو اپنے فارغ ہو چکا ہوتا ہے کام سے, وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ایمان پر خاتمہ ہوا, اور اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے, کہو آمین, تو اس کی تو جیت ہے, جیت گیا وہ تو جیت گیا. کہا تھا نا ایک صحابی نے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کسی نے ان کو زخم لگایا تھا, انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مطلب کیا تھا, میں تو اب آنکھیں بند ہوئی تو آنکھیں کھل گئی میری, میں تو اتنے واسٹ اس میں چلی, جو روح ہے ہماری وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, اور اسے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ کی طرف چلے جائیں گے. یہ جسم جو ہے اس کے اندر وہ قید ہوئی ہوئی ہے, اس میں اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو وہ روح تڑپ رہی ہوتی ہے اپنی آزادی کے لیے, اس کو واپس اللہ میاں کے پاس جانا ہے, وہاں سے آئیے نا. بس ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ اس جسم کے ذریعے نیک کام کر کے اس کو واپس اللہ میاں تک پہنچا دیں. آگے تو جیت, قبر تک ایمان لے کے چلا گیا انسان, آگے جیتی جیتے. تو موت سے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے, وہ اینڈ تھوڑی ہے, زندگی کی بگننگ ہے, اس وقت تو لائف شروع ہونی ہے. اچھا, جو کافر ہے وہ کوشش کرتا ہے, قرآن میں ہی ہے کہ
کچھ طرح کا مفہوم ہے کہ وہ 1000 سال زندگی کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میں مروں ہی نہیں، امورٹل ہو جاؤں کسی طرح. بتاؤ کیوں چاہتا ہے کہ نہیں مرے وہ؟ بتاؤ کیوں؟ اسے پتا ہے مرا اور گیا، یہ پتا ہے اس کو کہ میں باطل پر ہوں. اور اگلی بات یہ کہ شیطان تو ایسا چھوڑ کے بھاگتا ہے، اس وقت پلٹ کے نہیں دیکھتا. وہ کہتا بھی اس سے کہ بھائی تم مجھے کہاں چھوڑا ہے، تم نے پتا نہیں تھا کہ کیا گیم تھا، تم گمراہ ہو گئے، جب بھاگو جاؤ دفعہ ہو جہنم. اس نے تو قسم کھائی تھی اللہ کے سامنے شیطان نے کہ میں ان لوگوں سے بھر دوں گا آپ کو کہ جو کہ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی جہنم کو. تو یہ تو گیم سمپل ہے. ایک طرف کون ہے؟ اہل ایمان، ایک طرف کون ہے؟ اہل کفر. اہل کفر کس کی بات مانتے ہیں؟ شیطان کی. اور جو ایمان والے ہیں وہ کس کی مانتے ہیں؟ رحمان کی. بس یہ گیم ہے. اب اس میں تصویریں بدلتی رہتی ہیں، کبھی ابو لہب آ جاتا ہے ادھر سے، کبھی ابو جہل آ جاتا ہے، کبھی عبداللہ بن ابی آ جاتا ہے، کبھی یہ جو آج والے ہیں یہ آ جاتے ہیں. صرف چہرے بدلتے ہیں، سٹوری سیم ہے بالکل ایگزیکٹ. ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مار دیں گے بھائی. وہ آئی، وہ ایک واقعہ آتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کوئی بات آ گئی، اس پہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، تو کچھ لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا حضرت پہ. اب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، تو وہ صبح واک کرنے جنگل کی طرف جاتے تھے، صبح چہل قدمی کے لیے. تو ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک ہندو پنڈت جی اپنی سوریہ نمسکار کر رہے تھے وہاں. تو انہوں نے کہا میاں جی آپ سنے ہو تمہیں قتل کرنے کے فتوے جاری کیے ہیں لوگوں نے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اچھا بھائی تو قتل ہی کر دیں گے، ہمیں مار ہی دیں گے نا پنڈت جی. انہوں نے کہا جی. تو کہنے لگے اسی کی تو تیاری کر رہا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ کہ جو یہ عبادت کر رہا ہوں، ریاضت کر رہا ہوں، یہاں پر خانقاہ کے اندر لوگوں کے تزکیہ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کہ بھائی مرنے کی تیاری کر رہا ہوں. تو وہ مجھے خود ہی مار کے پہنچا دیں گے جنت تک، تو میں تو اپنی منزل پر ہی پہنچ گیا نا. شہید تو سیدھا جنت میں جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ کہ موت دی اینڈ تھوڑی ہے، بگننگ ہے، دی بگننگ ہے وہ. یہ تو ایسے ہی کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، 9 مہینے میں اسے عادت ہو جائے. اب وہ ڈر رہا ہو کس بات سے؟ کہ ماں کے پیٹ سے نہ نکلوں کسی طرح، کیونکہ میں تو آرام سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. جبکہ دنیا تو شروع ماں کے پیٹ سے ہونی ہے اس کی. وہ تو الگ دیکھتا ہے کہ اچھا ایک میری ماں ہے، باپ ہے، خاندان ہے. بس اسی طرح دنیا میں وہ رہنے لگتا ہے تو اس کو ماں کے پیٹ کی طرح لگتا ہے بس دنیا میں رہوں، حالانکہ اس کو جانا ہوتا ہے. تو کافر جاتا ہے پٹائیاں ہوتے ہوئے، اس کہتے ہیں اس کی روح بھی نکالی ایسے جاتی ہے کہ اس کی حالت خراب. تم ان کے جو لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور چیزیں تو چھوڑ دو، صرف ان کے چہرے دیکھو، اپنی آنکھوں سے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے چہرے دیکھو، تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ کیا چہرے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے. اور جن لوگوں کو مارا ہے ان کے چہرے دیکھو اور ان کے چہروں کے نور دیکھو، تمہیں وہاں بھی نظر آ جائے گا کون حق پہ باطل پہ. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر ان آیات کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حاذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں، دو ڈیفرنٹ فریق ہیں، یعنی دو اپوننٹس ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے. یعنی ایک کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، ایک جو ہے وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا، وہ اصل میں کہے کچھ بھی رہا ہو، اصل میں وہ شیطان کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے سے جھگڑا. اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے. اب یہ جو لوگ اس وقت بمباری کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں نا، ان کو اپنے ذہن میں لاؤ، ان کے چہرے اپنے ذہن میں لاؤ، ایک ایک کے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ جیو ہو، ذہن میں لاؤ. اور پھر یہ آیات سنو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اب ان کے درمیان فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جو ان لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلتی ہوئی آگ کا مزہ. اب وہ جنہیں انہوں نے یہاں مار دیا بم مار مار کے یا قتل کر کے، جنہیں مار دیا وہ بھی تو مر گئے نا، وہ ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دوسری طرف ان اللہ یدخل الذین آمنوا، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اب سوال یہ کہ ان کو کیوں ریوارڈ ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ،
وجہ یہ کہ ان لوگوں کو کلمہ توحید یعنی پاکیزہ بات تک کی رسائی ہو گئی تھی، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ خدا کے اس راستے کی طرف پہنچ گئے تھے جو تعریف کا مستحق ہے۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے لوگوں کے لیے اس لیے بنایا تاکہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 25 ہے نا، یہاں سے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اور اسلوب ہے اور انداز ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ اب مدنی آیتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ اب کانٹیکسٹ وہی آ گیا کہ مسلمانوں کو کا پہلا حج آ رہا ہے، وہاں مہاجرین ہیں مدینے میں، اور وہاں حج جو ہے وہ جانے کا دل چاہ رہا ہے۔ کسی نے ہو سکتا ہے کہا بھی ہو، کہیں روایت میں تو نہیں پڑھا کہ بھئی ہمیں بھی اجازت دے دو، حج کا سیزن ہے، اور انہوں نے روکا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں، کفار سے مخاطب ہو رہے ہیں، وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جو دوسروں کے اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جیسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کفار مکہ کو، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر کفار سے مخاطب ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو تمہارے جو بڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے یہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کروائی تھی۔ تو فرما رہے ہیں اور یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اب تم حج کے لیے کال کرو، the call وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اسی جملے کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ حج۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھ لیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمان ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی سے متعلق مسائل بتائیں۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ یہ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دی گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے۔ تم لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز جگہ لا پھینکے۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو۔ جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ تمہیں ایک معینہ وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا تمہارا خدا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اس کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اب مخبتین کی اللہ تعالیٰ خوبیاں بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں جن کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روب طاری ہو جاتا ہے۔ جو اپنے پڑھنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کی اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے شاعر میں سے شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، اور جو صبر میں بیٹھے ہوں یعنی دو لوگ ہوتے ہیں قانع وہ ہے جو اپنی حاجت ظاہر، جو حاجت مند تو ہے لیکن کسی پہ ظاہر نہیں کرتا حاجت، وہ قانع ہے۔ فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی قانع جو اپنی حاجت ظاہر نہیں کر رہا اس کو بھی اس قربانی کے گوشت میں سے کھلاؤ، والمعتر، اور اس کو بھی کھلاؤ جو اپنی حاجت کسی قول یا فعل سے ظاہر کرے۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بتا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اصل جو قربانی کا مقصد ہے وہ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کے حکم کو تعمیل
تک پہنچانا ہے. تو فرمایا اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن تمہارے اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. ہم نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تدبیر کرو. اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو. اب یہاں تک بات ہو گئی. تو مسلمانوں کو ظاہر ہے کتنا رنج تھا کہ ایک تو صبر کی ہدایت تو مل رہی ہے، لڑائی کی اجازت نہیں مل رہی، اوپر سے وہ لوگ اب حج اور عمرے کے لیے بھی آنے دے رہے. تو دل میں خواہش تھی کہ بھائی ایک دفعہ ہمیں اجازت ملے تو ہم بھی ذرا ان کے ساتھ جہاد کریں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں. تو یہ ہے وہ آیت نمبر 38 جس میں مختلف روایات کے مطابق پہلی دفعہ اجازت دی گئی مسلمانوں کو جہاد کی. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرے گا ایمان والوں کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لائے. یقین جانو کہ اللہ کسی دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسروں کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں، کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب تباہ کر دی جاتی، مسمار کر دی جاتی. اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے. بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑا اقتدار والا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو اقتدار مل جائے جو جہاد کر رہے ہیں، اگر ان کی حکومت قائم ہو جائے تو پھر ان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یہی ذمہ داری ہر لیڈرشپ رول میں آدمی کی ہے. تو فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ الذین ان مکناہم فی الارض، یعنی اگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں دنیا میں اقتدار دیں، کوئی لیڈرشپ رول دیں، کوئی مینیجر بنا دیں، کوئی CEO بنا دیں، کوئی خلیفہ بنا دیں، کوئی باس بنا دیں، کوئی ان کو حکمران بنا دیں. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں کوئی اقتدار بخشیں تو یہ کیا کام کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ ایسے لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ تو جو کافر ہیں یہ پہلے کے نبیوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے تو ان سے پہلے کی نوح کی قوم کو، عاد و سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں. نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا. چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ لیا. اب دیکھو میری پکڑ کیسی تھی. غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں. اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو اب کھنڈر بن چکے ہیں. تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یا کان ایسے حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. پھر یہ لوگ کہتے تھے اچھا بھی تم ہمیں ڈرا رہے ہو نا اللہ کے عذاب سے تو لے آؤ. تو یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور یقین جانو کہ تمہارے رب کی یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وینس جو پلانٹ ہے اس میں جو ایک دن ہے وہ ہمارے ارتھ کے 8 منتھس کے برابر ہے. یعنی ارتھ پہ جنوری، فیبری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست گزرا اور وہاں پہ کیا ہوا؟ ایک دن. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی طریقے سے جب 1000 دن ہمارے گزر جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں ایک دن ہے. تو لوگ اصل میں اس لیے ذرا ڈیسپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظلم کرنے والا تو اتنے عرصے سے ظلم کر رہا ہے تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تو یہ ہماری زندگی ہے نا 60-70 سال کی، وہ بس کیا ہے کہ یوں آئے اور یوں گئے پلک جھپکتے میں. اب اس پلک جھپکتے کے اندر آدمی اپنی آخرت بنا لے ہمیشہ کے لیے تو کتنا عقل مند آدمی ہے، نیکی کر لے. تو فرمایا کہ تمہارے رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے. اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی، وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور آخرکار سب کو میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا. اب یہاں پہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی ہیں تو یہ شیطان جو ہے نا یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ کہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کر لیں.
کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن اگر انسان کی سمجھ میں آ گیا اور اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی قرآن کے ذریعے تو وہ آدمی تو پھر کافر نہیں رہے گا۔ تو یہاں فرما رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تو تمہیں وضاحت سے خبردار کرنے والا ہوں، انا لکم نذیر مبین۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے، باعزت رزق ہے۔ جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی۔ پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی ہے تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقین جانو کہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے۔ اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو مسلمان ہیں ان کے دل سے اللہ میاں رکاوٹ دور کر دیتے ہیں، ان کا دل کھل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لے آئیں، ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ پھر کفر والوں کا بتایا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کی ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کو ذلت کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر جو مہاجرین ہیں جو مدینے میں آ گئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، تمہارے لیے کیا کیا چیزیں آگے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی یعنی جو مہاجرین ہیں پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاور یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے۔ فرما رہے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ یہ حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی مہربان، ہر بات سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز اور بذات خود تعریف کے لائق ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ ساری باتیں تو بتا دیں، اب مسلمانوں کے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ باتیں بتا دی نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں اگر انسان کا انتقال بھی ہو جائے، شہید بھی ہو جائے تو اس کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں، تو انسان کے کرنے کا کام بتا رہے ہیں۔ یہ صورت اس پہ اینڈ ہو رہی ہے، تو یہ ٹاپک نمبر 7 ہے کہ انوائٹ آل ٹورڈز دا رائٹ پاتھ، ڈونٹ آرگیو اینڈ کیپ آن گوئنگ دا گڈ ڈیڈز۔ 3 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 انوائٹ آل ٹورڈز دا رائٹ پاتھ، تم لوگوں کو نیک راستے کی طرف، ہدایت کی طرف بلاتے رہو، لوگوں سے بحث میں مت الجھو اور نیکی کے کام کرتے رہو۔ تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے ہی کام میں لگا رکھی ہیں، وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح سے تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا ناشکر ہے۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تم تو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ تم سے جھگڑیں فَقُلِ اللَّهُ، تو ان سے کہہ دو عَالَمُ مَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے
کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان کے پاس بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے، ان ظالم کو آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں اگر کافروں کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو بجائے اس کے کہ یہ غور سے سنتے، یہ کیا کرتے تھے، اور جب ان کو ہماری آیتیں پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہرے پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دو لوگوں کیا تمہیں ایسی چیز بتلاؤں جو اس سے بھی زیادہ ناگوار ہے، آگ ہے، النار وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، آگ، اللہ نے ان کافروں کو اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کافروں کو کہ جو تمہارے بت ہیں وہ بھی، اور جو تم پوجا کرنے والے ہو وہ بھی، تم لوگ کتنے پاور لیس ہو۔ یعنی جو ابھی تم نے دیکھا نا وہ ایک جگہ پہ آگ تھی تو وہ آگ کے سامنے پوجا کرنے شروع ہو گئے، وہ ہیں، وہ بھی جہاں وہاں کے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ کیا کر رہا ہے بھائی۔ تو وہ تو آپ کو پتہ ہے جو مشرک ہوتا ہے وہ تو جو چیز نظر آئی، چاہے وہ سانپ ہو، وہ بندر ہو، وہ بت ہو، وہ جناب آگ ہو، وہ اس کے سامنے ہی دونوں ہاتھ جوڑے اور جناب علی جھکنا شروع کر دیا۔ تو شرک تو آدمی کو بابلا کر دیتا ہے، بابلا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بت ہیں جن کی عبادت کرتے ہو تم، اگر ایک مکھی بھی آ جائے ان کے سامنے تو کیا وہ اڑا سکتے ہیں اس کو، یا مکھی کوئی لے کے چلی جائے تو پکڑ سکتے ہو؟ تو جن کا معبود جو اس کی عبادت کر رہے ہیں وہ اتنا کمزور ہے تو وہ کتنا کمزور ہوگا جو عبادت کر رہا ہے ان کی۔ تو فرمایا لوگوں کو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ایسی دعا مانگنے والا بھی پاور لیس اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی پاور لیس۔ تقی عثمانی صاحب نے کیا ترجمہ کیا، ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بودا۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی، ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت پاورفل ہے، یہ تو پاور لیس ہیں، اللہ پاورفل ہے اور اقتدار کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ ان کا سوال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا، ہمارے سرداروں میں سے کسی کو کر لیتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے، وہ ان کے آگے پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، اب مسلمانوں کے کرنے کا کام کیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ حالات ایسے ہو رہے ہیں، پریشانیاں ایسی آ رہی ہیں، گلوبل جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی چینج ہو رہی ہے، تو انسان کیا کرے؟ تو قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نامہ دے دیا، کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسروں کے لیے گواہ بنو۔ آخر میں دوبارہ مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ کیا کرے ایسے حالات ہوں تو فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا رکھوالا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار۔ تو یہاں پر سورۃ الحج الحمدللہ آج مکمل ہوئی، اور یہ جو آج کل کے حالات ہیں اس کے حساب سے یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ تو اگر دل کبھی گھبرا رہا ہو نا تو اس طرح کی صورتوں کا ترجمہ پڑھ لینا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارا رکھوالا ہے، اللہ ہمارا جو ہے وہ مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تو ٹینشن کس بات کی ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ میاں سے محبت رکھتے ہیں نا، قرآن پاک میں یہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ شدت سے محبت رکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ شدت سے محبت ہمیں کیا پتا ہم رکھتے یا نہیں رکھتے ہیں؟ تو بڑے بزرگ اس کی ایک علامت بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے نا بڑی محبت کرتا ہے اللہ میاں سے، وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب چھوٹا سا بچہ صبح نیت کرتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ
من شہر رمضان، چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال کا 11 سال کا، بصوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں اس رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرتا ہوں. اب جناب علی پیاس لگ رہی ہے، کھانسی آ رہی ہے، گلے میں خراش ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، پڑھائی کر رہا ہے، کبھی کوئی آفس کا کام کر رہا ہے، کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی گلا خراب، کبھی کچھ، باتھ روم میں جا کے 2 قطرے پی لے پانی. کون دیکھ رہا ہے؟ کرے گا کوئی؟ بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بہت محبت ہے اللہ میاں سے. بھائی محبت جو ہوتی ہے اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، اپنے محبوب کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو اتنی محبت ہے کہ نہ میں کھا رہا ہوں، نہ میں پی رہا ہوں، نہ کوئی سیکشول ڈیزائر پوری کر رہا ہوں، میں تو بس آپ کا ہی ہو گیا. وہ والہانہ طور پر مجنوں بن جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے لیے کہ بس میں اللہ آپ کا ہی ہو گیا، اللہ ہی اللہ. اشد حبا للہ، شدت سے اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ محبت نہیں ہوتی تو پی لیتا پانی چھپ کے. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ پورا رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جناب علی کوئی اثرات ہی نہیں ہوتے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے چن لیا. اب جب یہ علامات نظر آ رہی ہیں اشد حبا للہ کہ اللہ سے ہمیں والہانہ محبت ہے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو جو موت ہے اصل میں جو ڈیتھ ہے وہ تو 2 محبت کرنے والوں کو جوڑ رہی ہے ایک دوسرے سے. ایک یہ آدمی ہے جو اللہ سے محبت کر رہا ہے اور ایک وہ اللہ ہے جو اس سے محبت کر رہا ہے. تو یہ دونوں مل گئے محبت کرنے والے، ان کا ملاپ ہو گیا، اللہ نے ان کو اتنے اونچے مقام پہ پہنچایا. تو یہ تو لک فارورڈ کرنے والی چیز ہے، ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے. ارے ڈرے تو وہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے، جس نے نعوذ باللہ رمضان میں روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. ارے ڈرے تو وہ جو ایمان والا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے یہ ہوئی. اور ادھر اللہ میاں نے جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ آنکھیں مچی ہوئی ہیں، اس وقت آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھلیں گی. تو میں جو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، یہ آج کل کے حالات ایسے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ ذرا آدمی کو حوصلہ ہو اور مجھے بھی ہو، کہ مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ سناتے تھے کہ وہ کہتے تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے جو ہوتے ہیڈ کے، اس ایمان کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے. تو بس یہی دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اعضاء اور حواس کی سلامتی کے ساتھ ایمان پر فرمائیے. جہاں جہاں بھی مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، جو ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم نعوذ بک من شرورہم. یا اللہ آپ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سورۃ الحج آپ نے مکمل فرما دی. اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی معاف فرما دیں، اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے. جن لوگوں نے یہ سنا یہاں بیٹھے اور جو اس کو سن رہے ہیں آڈیو لیکچرز کی صورت میں بھی، اللہ ان کے لیے بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے. دنیا میں بھی خیر و برکت کا باعث بنا دیجیے، آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیے. اور یا اللہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی بھی جو صورتیں ہیں، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ المؤمنون سے، اللہ یہ بھی اور پھر پورا قرآن پاک اپنی رضا کے مطابق مکمل کرنے کی اور اس پہ جو ہمارے سیشنز ہیں وہ کنڈکٹ کرنے کی، یا اللہ آپ توفیق عطا فرما دیجئے، آسان فرما دیجئے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دیجئے، قبر کا نور بنا دیجئے، اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.